اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا ہے؟ عربی زبان میں قدر اور قدر دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ لیلۃ القدر ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں؟ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کے 5 جواب علماء نے دیے ہیں. اپنی تفسیر زاد المسیر میں کہتے ہیں کہ فَأَمَّا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فَفِي تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ 5 أَقْوَالٍ. اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی 5 وجوہات ہیں، 5 اقوال اس میں ہیں. نمبر 1، احدها ان القدر العظمة من قولك لفلان قدر. قدر کے معنی کہتے ہیں کہ بہت قابل قدر بات آپ نے کہی، یہ چیز بہت قابل قدر ہے، یعنی کسی چیز کی قدر کی جاتی ہے. میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا، گھر میں آدمی بولتا ہے نا میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا، سب کے لیے کر رہا ہوں میں اتنا سب، لیکن میری کوئی قدر. تو قدر آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی ویلیو ہونا، اس کی قیمت ہونا، اس کی عظمت ہونا. تو یہ جو لفظ ہے قدر، یہ عظمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی اعتبار سے یہ رات بہت قدر والی ہے، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر. بہت قیمتی رات ہے، معمولی رات نہیں، عام راتوں کی طرح نہیں ہے، بہت قدر والی رات ہے. نمبر 2، انہ من الضیق. کہتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ تنگی کے معنی میں بھی آتا ہے. تو قدر کے معنی عربی زبان میں تنگی کر دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو اس رات کے ساتھ میں تنگی کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں زمین پر کہ تنگی ہو جاتی ہے. اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان فرشتوں کے لیے کیا ہو جاتی ہے؟ تنگ ہو جاتی ہے. اس معنی کے اعتبار سے بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. نمبر 3، کہتے ہیں کہ قدر کے معنی حکم اور فیصلے کے بھی ہوتے ہیں. قدر کے معنی جیسے تقدیر ہم کہتے ہیں، تو فیصلہ اور حکم کے معنی میں بھی قدر کا لفظ آتا ہے. اس رات میں تقدیریں طے ہوتی ہیں، لوگوں کی زندگی کے فیصلے طے ہوتے ہیں، 1 سال بھر کے فیصلے طے ہوتے ہیں. اس لیے بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے فیصلوں کی رات ہے، فیصلوں کی یعنی اس کی اپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن کی رات ہے، اس کی تثبیت کی رات ہے. نمبر 4، کہتے ہیں کہ اس رات میں ایسا آدمی جو قابل قدر نہیں ہے وہ قابل قدر بن سکتا ہے اس رات کی قدر کر کے. ایک آدمی کچھ بھی عبادت نہیں کیا اس نے زندگی بھر میں، یہ رات پا لیا، اس نے عبادت کر لیا، اس نے کتنے سال کی عبادت ہو گئی اس کی؟ آپ بتائیے 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ اب دنیا کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے، 1000 مہینے تقریباً 80 سال سے زیادہ ہوتے میں سمجھتا ہوں. تو اتنے سال کی عبادت ایک رات میں کیا ہو گئی؟ اس نے کما لیا. تو ایک آدمی جو بے قدر تھا اس رات کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا کر کیا ہو سکتا ہے؟ قابل قدر ہو سکتا ہے. اس لیے بھی اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر. اور 5ویں بات انہوں نے کہی کہ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایسی کتاب نازل ہوئی ہے جو بہت ہی قابل قدر ہے، اور اس میں ایسی یعنی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کی جو بہت ہی قابل قدر ہے، اور اس میں ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو بہت ہی قابل قدر، جس میں سے کون ہے؟ جبریل بھی ہے. تو قابل قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو اس میں قابل قدر چیزوں کا نزول ہوا ہے، کتاب، فرشتے، رحمت. تو اس اعتبار سے بھی رات کیا ہے؟ قابل قدر ہے. اس لیے اس کا نام کیوں آپ کی کوئی پوچھے آپ سے کہ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، تو آپ 5 باتیں اس میں کہہ سکتے ہو. ابن الجوزی نے یہ 5 باتیں اپنی تفسیر زاد المسیر میں کہی ہیں. اللہ اللہ اللہ